حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پہ، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح رحمت رمضان. ناظرین کرام، الحمدللہ آج دوسرا رمضان ہے اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے اس دنیا کی زندگی میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں عطا کی. اور رمضان کیا ہے ناظرین کرام؟ رمضان یوں سمجھ لیجئے کہ امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ اس پروردگار کا اتنا بڑا فضل ہے کہ جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی متبرک گھڑیاں عطا کی ہیں. اور انہی گھڑیوں میں اللہ نے ایک اتنا بڑا انعام بھی کیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے. آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے، چونکہ ابھی ہم جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کر کے کرتے ہیں. اور یہ پرائم ٹی وی نیٹ ورک پر ہم پوری کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم آپ کے سامنے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں، جن سوالوں کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ تک بالکل اسی طرح پہنچیں کہ جیسے ان کے پہنچنے کا حق ہے. تو انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں مزید آپ سے گفتگو ہوگی، لیکن پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت ہمارے ساتھ حاصل کر رہے ہیں جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب. جی ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ اہل ایمان کو جو ہے ان کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. اور ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو دلوں کا چین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے ناظرین کرام. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود پوری کائنات کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ اس دنیا میں گھومو، اس دنیا کے رنگ و روپ کو دیکھو، لیکن تمہیں اگر کوئی سکون ملے گا تو وہ سکون صرف میرے ذکر میں ملے گا. تو بنیادی طور پر یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کا بھی قرآن سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید، فرقان حمید اور رمضان، ان دونوں کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. اور یقینی طور پر یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں ہم اور آپ موجود ہیں. اس گھڑیوں کے انتظار میں اہل ایمان پورا سال انتظار کرتے ہیں. اور بلکہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی ایک شان یہ بھی بتائی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی تئیں جتنی اللہ نے اس کو بساط دی ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اور بالکل اسی طرح جب رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے تو پھر مومن غمگین ہو جاتا ہے، اس کا دل اندر سے جو ہے وہ لرز جاتا ہے. کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو اس وقت ہم موجود ہیں، ان میں جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ عام دنوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اللہ کے فضل اور کرم پر اگر نگاہ جمائیں تو یقین جانیے کہ ہم اپنا سر اٹھا ہی نہیں سکتے. ہر لمحہ ہم اس کا شکر، اس کے فضل اور اس کے کرم پر رکھیں. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے جو دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ اس درخت کا جو سایہ ہے ناظرین کرام، آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس سائے کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ اس کا سایہ ہے کہ اگر کوئی شخص 70 سال تک تیز گھوڑا اس پر دوڑائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، جو صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے. اب ذرا آپ تصور کیجئے رمضان المبارک میں ہم جو تلاوتیں کر رہے ہیں، ہم جو نوافل ادا کر رہے ہیں، ان کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرائض تک لے جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بے شک مہربان ہے، کریم ہے، وعدہ اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں.
اور اتنا بڑا فضل ہے. آج ہمارے اس پروگرام کے اندر میں مختصراً تعارف کراتا چلوں، کیونکہ پروگرام کے فارورڈ کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے الحمدللہ ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. آپ مختلف چینلز پر ان کو ملاحظہ کرتے ہیں. جناب بہت اچھی تلاوت جو آپ نے سنی، یہ ماشاءاللہ قاری اسامہ صاحب کو تو آپ سنتے رہیں گے پورا مہینہ ہمارے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو آج ہماری اس محفل کے اندر اس پروگرام میں شریک ہے، ہمارے قاری اسامہ کے بعد غلام سعد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. ان کے لیے بھی جو ہے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. اس کے ساتھ جو آپ کے سوالوں کے جواب ہیں، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ ہم جواب آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. بہت ماشاءاللہ سے اچھی اور مدلل گفتگو کرتے ہیں جناب محترم ہمارے، بڑے اچھے، مطلب کل کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے ان کو سنا ہوگا، اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں جناب در محمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور آج ایک اضافہ ہوا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے ساتھ جناب محمد طاہر صاحب. تو ماشاءاللہ سے یہ گلدستہ ہم روزانہ ایک سجا کر آپ کی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے، اور ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے ناظرین کرام کہ ہم خیر کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں. اور ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک بس ان گھڑیوں سے ہم جتنا فیضیاب ہو سکیں ہم اس پہ فیضیاب ہونے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ رمضان تو آ گیا ہے. کل یہ سوال میں نے پوچھا تھا کہ مجھ سے کچھ دوستوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ رمضان میں احادیث میں آتا ہے کہ شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں لوگ مہنگائی کر رہے ہیں اور مصنوعی چیزوں کو مہنگا کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ شیطان تو قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اس کے باوجود کم بھی تول رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ غلط بیانیاں بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود. تو ان کے لیے یہ ایک بہت جو ہے بڑی وعید ہے کہ جو رمضان آنے کے باوجود نہیں اپنے آپ کو سنوارتا، اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتا، کوشش نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی پروگرام میں ہم شریک کریں گے. اور اس وقت ہم جو اپنے پروگرام کا فارمیٹ ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام سعد قادری صاحب ماشاءاللہ. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھل
سنبھلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے گئے سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بے شک خدا کی قسم یہ سرکار ہی کا کرم ہے کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا ایک یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا ایک کتنا بڑا ایک بحران آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جو اہل ایمان ہیں جو درود و سلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں ناظرین کرام، وہ اللہ کے فضل سے آج بھی امان میں ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وہی لوگ امان میں رہیں گے جو اس طرف پناہ لیں گے آگے۔ جی ناظرین کرام، اس وقت ایک پروگرام میں مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جان۔ خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری، وہ ہے داتا اور غم ہے
بیکاری، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری، وہ ہے داتا اور غم ہے بھکاری۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میری عمر ربا اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری عمر ربا اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ اور کوئی بات مخالف سے کہہ دے، اب میری روشنی مجھ سے نہ چھینے۔ میں نے آنکھوں کی شمعیں بجھا کر دل میں طیبہ کی مشعل جلا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ پردیسیاں میری مجھ سے ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان پروگرام کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ پروگرام سے پہلے سن رہے تھے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا سعد صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی کلام آج کی ضرورت ہے، اور اس پر یقین اور ایمان رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت تیر ہم پر چلا رہے ہیں نا، یہ لوگ جتنے بھی چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ تیر چلانے والے کون ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے تیر چلا رہے ہیں اور کیسے کیسے ہماری ان سوسائٹیوں کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے بھی سینے آگے رکھے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی تیر ہیں ہم تو سرکار کی نسبت سے ہر تیر کو برداشت بھی کر رہے ہیں، اور یہ گلشن ہمارا گلشن ہے، یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے، یہ وطن ہمارا وطن ہے، اس کے لیے جان دل سب قربان ہے، اور رمضان المبارک میں ہی اللہ نے اس کو عطا کیا ہمیں، تو ہمیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ہم نہ کل پریشان تھے، وقتی طور پر انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب آپ پر کوئی وبال آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، کل کے پروگرام میں بھی آپ نے جو ہے وہ سنا، در محمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک ماشاءاللہ سے اس کا آغاز ہو گیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ رمضان میں داخل ہو گئے، اور یہ بات تو مطلب یہ کہ ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں،
اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت امی ہمیں لوریاں دیا کرتی تھی رمضان کے حوالے سے. آج کی ماں کو کیا کردار اختیار کرنا چاہیے؟ چونکہ ہم تو سوشل میڈیا میں پھنس گئے ہیں نا. اب تو ساری ساری رات جو ہے ویسے ہی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. تو رمضان کے ان لمحات کو ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ جی جیسے راؤ صاحب ماشاء اللہ سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کس طرح رمضان گزارنی چاہیے. دیکھیں ہمارے لیے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. سبحان اللہ. بے سب شک. سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں اپنی زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے. جی ہاں جی. اس طرح کی روایتوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے سارے کام نمٹا دیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کی تیاری کرتے تھے اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ. ذکر و اذکار اور اس کے علاوہ دیگر نوافل وغیرہ. تو آج جو مائیں ہیں یقین ان کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نمونہ ہے اور ہر فرد کے لیے چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے. تو آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کو ہم تربیت کر لیں، دیکھیں آج ہر فرد بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے. ہر ایک کو ذہن میں یہی سوال ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں، ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے رمضان المبارک میں اپنے ایام کو گزارا کرتے تھے. اور رمضان المبارک میں آپ بچوں کے ساتھ ویسے بھی آپ کا شفقت تھا تو رمضان المبارک میں آپ زیادہ شفقت کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات موجود ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ رمضان مبارک میں کس طریقے سے جو ہے نا اپنے ایام کو گزارنی چاہیے اور کس طریقے سے جو ہے رمضان گزار لیا کرے. تو آج کی ماؤں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے، ماں کے لیے بھی سبق ہے اور باپ کے لیے بھی یہی آج جو ہے وہ پیغام ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو تو ہم سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کیا کیا کام کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ رمضان کو گزارا کرتے تھے. جب ہم خود رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کر لیں گے تو یقیناً بچے دیکھے دیکھے وہ خود بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور جب بچے خود اس پر عمل کر لیں گے تو بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. اب یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس روزے میں موبائل تو 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ڈیٹا بھی آن ہوتا ہے. اب اس میں فرمائیے گا، ظاہر سی بات ہے اس میں تو بڑے مطلب بہت ساری فضول چیزیں بھی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے. تو اب اس حالت میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے راؤ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، موبائل میں اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے. صحیح. اب ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے کہ ہم اس میں سے کون سی چیز حاصل کر رہے ہیں. یہی موبائل ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹا بھی کھلا ہوا ہے، آپ اس میں دینی پروگرام بھی تو دیکھ سکتے ہیں. اور رمضان المبارک میں تو الحمدللہ یہ پاکستان کا خاصہ ہے کہ ہر چینل پہ الحمدللہ جو ہے دینی پروگرامز موجود ہے. اگر ہم والدین خود موبائل کھول کر ڈیٹا کھول کر اس موبائل میں اگر ہم اچھے پروگرام دیکھ لیں گے، دینی پروگرامز کا ملاحظہ کر لیں گے تو یقیناً جو ہمارے ساتھ بچے وہ بھی اسی کو دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی اس سے سبق حاصل کر لیں گے. اور الحمدللہ علماء جو ہے وہ دینی بیٹھ کر چینلز پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے بچے سبق حاصل کر لیں گے. بے شک بے شک. ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کا جو جواب ہے یہ ایک بہترین جواب ہے کہ بنیادی طور پر بے شک ہمارے پاس موبائل ہے، بے شک ہم اس کے اندر بالکل بہت زیادہ ملوث ہو گئے، لیکن اللہ کرے ہم نکل جائیں رمضان کی ان روح پرور لمحات میں، ہم اس سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں. اور بالکل اس کے اندر قرآن کی ایپ بھی ہے، قرآن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھنے کا بہترین وقت اللہ نے رمضان میں ہمیں دی ہے کہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور تعلق دیکھیں مضبوط کیسے ہوگا یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تعلق ٹھیک ہے، نماز ہم پڑھیں بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن تعلق مضبوط یہ ہوگا کہ اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم اپنا رویہ اچھا کریں. کوئی اگر مجبور ہے، بے کس ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یا ایسے سفید پوش لوگ آج بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہ جن کے پاس ابھی افطاری کے بھی معاملات نہیں ہیں پراپر، اور ایک باہر ہم دیکھ رہے ہیں بہتات لگی ہوئی ہے پروفیشنل گدا گروں کی. ایک تو اس کو ہم نے اس کی جو ہے نا بیچ گنی کرنی ہے، ان پروفیشنلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن جو لوگ آپ کے اعزا اقربا میں ارد گرد ایسے لوگ ہیں سفید پوش ہے، کاروبار نہیں ہے، معاملات ہیں، ان کو آپ ضرور کوشش جو آپ کو اللہ حسب استطاعت جو اللہ پاک نے آپ کو حیثیت دی ہے ان کے گھر جا کر ضرور ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور ان کو جو ہے رمضان کی ان خوشیوں میں آپ اپنے ساتھ شامل کریں. آپ یقین جانیے اللہ پاک اتنا نوازے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو ان دنوں میں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم برس رہی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد طاہر صاحب، ہم ماشاءاللہ سے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور مزید اس سے برکتیں سمیٹتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا
رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، رہے گا کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے لیے تو جینے کا ایک ہی سہارا ہے، اور ہمیں اس پر ناز ہے۔ یہ سہارا ہماری زندگیوں کا سہارا بھی ہے، ہماری آخرت کا سہارا بھی ہے، اور ہماری قبر کا سہارا بھی ہے۔ اور بے شک اہل ایمان تو اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں ناظرین کرام، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اپنے آقا سے والہانہ محبت کریں، اور والہانہ محبت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور اس وقت تک تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے بچوں، اپنے جو ہماری قیمتی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو نہ سمجھیں، ان سے والہانہ محبت نہ کریں، تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی قبول ہے انہی کے صدقے قبول ہے، انہی کے کرم سے قبول ہے۔ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو جس رمضان میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رمضان، یہ روزے، یہ تراویاں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری سعادتیں خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے آقا سے بے حد پیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور جب تک ہم اپنے آقا سے پیار نہیں کریں گے تو پھر یقین جانیے کہ زندگی کی کوئی بہار، زندگی کی کوئی خوشی ہمیں خوشی نہیں دے سکتی، کیونکہ ساری خوشیاں انہی کے دم سے ہیں، سارے کرم انہی کے دم سے ہیں۔ یہ رنگ و بو، یہ کائنات، یہ سارا منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو مفتی صاحب ذرا فرمائیے گا آج کے ان لمحات میں، رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں جہاں ہم تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، وہاں ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف کس طرح آنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔
حقوق اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور حقوق العباد وہ معاملات کے جن کا تعلق لوگوں سے ہے۔ دیکھیے جو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کچھ رحمت فرمائے، کچھ رحم فرمائے، معاف فرمائے، مطلب اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ جب بے شمار اس کی رحمتیں ہیں، ہمیں اس کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ مگر جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کی، تو ان کے لیے یہی فرمایا گیا کہ جب تک ہم حقوق العباد کا معاملہ ہے، لوگوں سے معاملہ ہے، تو جس کے ساتھ ہم حق تلفی کرتے ہیں، تو اس سے جب تک کہ ہم خود معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کے حق کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور یہ رمضان نہیں بلکہ ہمیں تو پورے 12 مہینے میں اس کا، پورے سال میں اس کی غور کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے حج کرنے جاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، دیگر معاملات ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، شب برات پر جو ہے ہم ایک میسج جو ہے گروپ میں چھوڑ دیتے ہیں، شب قدر میں بھی ہم جو ہے ایک میسج چھوڑ دیتے ہیں کہ شب برات میں معافی چاہتا ہوں، تو اس کے لیے تو یہی فرمایا گیا جس کی آپ نے غیبت کی ہے سب سے پہلے آپ جا کر اس سے معافی مانگ لیں کہ وہ اگر آپ کو معاف کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آپ نے کسی کے اگر حق لی ہے، آپ نے کسی کی حق ماری، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگتے، اس کے پاس نہیں جاتے، اس وقت تک تو آپ کا جو ہے یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص بیٹھ کر جو ہے بس یوں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا فرمایا تم جھوٹوں کی طرح توبہ کر رہے ہو، تو فرمایا گیا پھر سچوں کا توبہ کیا ہے؟ فرمایا سچوں کا توبہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے حق تلفی کی ہے کسی کے ساتھ، تو تم جا کر اس سے سب سے پہلے معافی مانگ لو۔ اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے پاس جا کر اس کے قرض لوٹا دو، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کی طرف سے پھر صدقہ کرنے کا حکم ہے کہ اس کو پھر جو ہے صدقہ کر لے، اور جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہے اس طریقے سے تم عہد کر لو کہ دوبارہ پھر ان گناہوں کی طرف میں پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ تو ہمیں رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہو، تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں حقوق العباد کی بھی خیال رکھنی چاہیے کہ حقوق العباد جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگتے، اس سے جو ہے معافی طلب نہیں کرتے، تو یہ صرف میسج کے ذریعے یا ایک وائس میسج بھیجنے کے ذریعے اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ رمضان المبارک کی بابرکت لمحات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، جہاں جہاں جس کے ساتھ ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی، زیادتی ہوئی ہے، تو ہم جا کر ان سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جی ناظرین کرام، دیکھیں بہت زبردست بات مولا علی شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کتنا خوبصورت کال مفتی صاحب نے کوٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی کال کو ہم دیکھ لیں، ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ جو ہم شب برات بالکل صحیح فرما رہے ہیں، رمضان کی شب قدر میں بھی یہ جو میسج بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے ہم سوچتے ہیں نا کہ بس ہمارا کام ہو گیا، ہم نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کا دل چیرا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اب بس ہم نے ایک میسج چلانا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی ہم بری الذمہ ہیں، تو وہ سن لیں گے وہ جھوٹے ہیں۔ وہ جھوٹے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ جھوٹوں کی توبہ کیسے ہے؟ بس وہ زبان سے توبہ توبہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ جو ہے اس شخص کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہے۔ اور یہ ناظرین کرام اس وقت جس معاشرے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ معاشرہ بڑا عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، فیس بک پہ ہم نے 5000 فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بس الامان الحفیظ، کہ بس میں تو ہمیشہ یہ جو اس وقت مناظر ہو رہے ہیں اس پر ایک ہی بات کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر جو ہے چیزوں کی طرف آنے کی توفیق دے۔ حقیقی حلاوت ہمیں تبھی ملے گی ناظرین کرام جب ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ساتھ مضبوط کریں گے، ریاکاری سے باہر نکلیں۔ آج ریاکاری اتنی زیادہ ہے ناظرین کرام، یقین کریں میں آج آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک سونے کے پہاڑ جتنا صدقہ کر دیں، کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، سونے کے پہاڑ جتنا صدقہ کر دیں، اور اس کے اندر دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، آپ یقین جانیے کہ وہ سب مردود ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی، اور اس کے پیچھے جذبہ یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آپ یقین جانیے خدا کی قسم یہ جو ایک گھونٹ پانی پلانا یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، حاجت ہمیں اور آپ کو ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں رمضان کے ان لمحات میں ہمیں اللہ کے ساتھ بالکل اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ دیکھیے یہ رمضان پہلے بھی بہت سارے ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، اگر ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ تو یقینی طور پر ناظرین کرام آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن سے بالکل محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم صحیح معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور تاکہ ہمیں جو ہے حلاوت ملے۔ روحانی حلاوت اسی وقت مل سکتی ہے ناظرین کرام جب ہمارا تعلق اللہ سے، اللہ کے حبیب سے مضبوط ہوگا اور اللہ والوں سے بھی مضبوط ہوگا،
کیونکہ اللہ والے بھی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہی پیغام سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور اللہ والوں کی قربت اور اللہ والوں کی نسبت ہمیں عطا فرمائے، اور یہی دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے، ہماری زندگیوں کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھ لیں روزانہ کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہی کوشش کریں گے کہ اس پرفتن دور میں یہ ٹرانسمیشن بھی اگر آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی کرم ہے۔ تو پرائم ٹی وی نیٹ ورک سے روزانہ آپ براہ راست ہماری رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے جو یہ سوشل میڈیا کے جتنے لنکس ہیں اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام چونکہ بالکل اختتامی جو ہے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غلام سعد قادری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اپنا اس کا کریں۔ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا
Thank you.